السلام علیکم ناظرین، انسائیڈر نیوز کے ساتھ میں ہوں عاطف بٹ۔ اس وقت ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، صدیق جان صاحب ہیں۔ ان کا بہت شکریہ کہ آج یہ جی این این میں تشریف لائے ہوئے تھے اور ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم حکم دیا۔ کیا آپ حکم نہیں حکم نہیں بھائی آپ۔ اچھا صدیق جان بھائی، سب سے پہلے تو آج مخصوص نشستوں کا کیس کی سماعت ہوئی ہے، پہلے بھی ہوئی ہیں سماعتیں۔ آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ حصہ مل جائے گا، کچھ حصہ مخصوص نشستوں کا خواتین کی یا اقلیت کی؟ دیکھیں وہ تو جو تھا نا فارمولا ان کا جمال خان مدخیل صاحب کا، وہ یہی تھا۔ اچھا اب نا یہ جو مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس سے دو تا اکثریت کے لیے حکومت کے پاس ووٹ پورے ہو جائیں گے، وہ تو پہلے سے پورے ہیں نا، وہ تو پہلے سے ہی پورے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ منحرف ہوئے تھے، جنہوں نے جو لوٹے بنے تھے، جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا 26ویں ترمیم کے لیے، وہ تو اب حکومت کے حصہ ہے نا۔ لیکن جے یو آئی جو ہے نا ابھی بھی دیکھیں اپوزیشن میں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، جے یو آئی کو بھی آپ اس جو 27ویں ترمیم ہے نا، اس میں بھی برائے نام کوئی ایسی اسلامی شکل لے آئی کہ حکومت برائے نام۔ اب یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ 26ویں ترمیم میں ایک چیز رکھوائی ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یار کیسے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا؟ آپ نے ایسے ہی ایک سودی نظام کے اوپر وہ پرانی شراب آپ نئی بوتل میں بند کر کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شراب نہیں ہے، یہ تو شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہوا ہے، اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہے۔ کوئی سودی نظام کوئی ختم نہیں ہونا، یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے کہ ہم نے جی سودی نظام ختم کروایا اس لیے ہم نے 26ویں ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے۔ دیکھیں 27ویں ترمیم آج یہ نظام کروانا چاہے نا، آج بھی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ مزید لوگ جو اس نظام کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ 5 لوگ ہیں، مزید بھی ہیں، یعنی نمبر پورے ہیں۔ اب یہ جو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہے نا، یہ ایک اصل میں ایک ہے ضد اور انا۔ ضد اور انا یہ ہے کہ منصور علی شاہ نے اور منیب اختر نے، اطہر من اللہ، شاہد وحید صاحب، عائشہ ملک صاحبہ نے، انہوں نے کیونکہ ایک ایسا فیصلہ دیا جو کہ انہوں نے بتایا اور دکھایا کہ ہم اپنے حلف سے وفا کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان لوگوں کو نیچا دکھانا ہے۔ صحیح، ایک مقصد تو یہ ہے، ایک ان لوگوں کو نیچا دکھانا ہے اور ان لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی ہاں بھائی کر لیا حلف سے وفا، کر لیا فیصلہ، پھر دیکھو نا ہم نے تمہارے جو 7 جج 8 جج حصہ تھے ان میں سے 2 توڑ لیے، انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ ایک ان کو نیچا دکھانے کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ اچھا پھر دے لیا ووٹ۔ حلف سے وفا کی بات کی ہے تو 26ویں ترمیم تو حلف سے وفا کے بعد ہی آئی ہے نا۔ ہاں اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ بھائی ہاں بھائی تم نے ووٹ جس کو دیا 8 فروری کو، پھر وہ آ گئے حکومت میں، اور پھر جو یعنی رزلٹ بدلا گیا اس کے اکارڈنگلی جو سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی وہ مل گئی ہیں، پی ٹی آئی کو دے دیا سپریم کورٹ نے۔ یہ دراصل 2-3 چیزیں کرنا مقصد ہے، ایک نیچا دکھانا پاکستان کے لوگوں کو، دوسرا نیچا دکھانا ان ججز کو جنہوں نے اپنا حلف سے وفا کی، اور تیسرا جو ہے وہ ایک میسج دینا کہ ہم سب کچھ ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ عوام ہو، عدالتیں ہوں، کسی کوئی حیثیت، یعنی کہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، طاقت۔ اور پھر ظاہر ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان ساری جماعتوں کو پھر اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، ان کو بھی اچھی خاصی سیٹیں جو ہے وہ مل جائیں گی، پھر ان کے سینیٹرز جو ہیں وہ بھی بن جائیں گے، 2-3 ان کے بھی بن جائیں گے، ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے مولانا صاحب کو بھی۔ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بہت سی ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اربوں روپے کمائیں گے، کروڑوں اربوں روپے بنائیں گی یہ جماعتیں، کیسے بھائی؟ آپ جس کو وہ ایم پی اے مخصوص نشستوں میں بنائیں گے، ایم اے تو نہیں بنا دیں گے نا، ٹھیک ہے، ذرا چیک کر لینا کیا ریٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو پہلے بنایا گیا۔ تو لہٰذا اس لیے، اور یہ فیصلہ یا تو وہی مدخیل صاحب والا آئے گا، صحیح، ٹھیک ہے، کہ کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں، باقی ساری جو ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ 39 لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، اس پر الیکشن کمیشن نے 13 جولائی کو نوٹیفیکیشن بھی کیا اور 41 لوگوں کے لیے 15 دن کا ٹائم دیا تھا کہ وہ اپنا بیان الفی جمع کروائیں، تو 39 پہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ فیصلہ تو بدلا جائے گا کہ تمام سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں، صحیح، اب کوئی سیٹیں ان کو دے دیں، کچھ ان کو دے دیں، زیادہ حکومت کو دے دیں، کم پی ٹی آئی کو دے دیں، اس طرح کا فیصلہ آ جائے، اصل بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ختم ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ حج سے واپس آئے اور آ کے بجائے اس کے کہ بھئی آپ حج سے ہو کے آئے ہیں اور آپ
آپ عام سائلین کے کیسز سنیں. عمران خان کا کیس لگنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ایک جج صاحب کو ایمرجنسی ہو گئی, 11 جون کو لگنا تھا, وہ نہیں لگا, 26 تک چلا گیا. 26 تک گیا. یہاں پہ عید کی آپ کو پتا ہے چھٹیاں ہو گئی ہیں, سپریم کورٹ کی ہو چکی ہیں, لیکن 11 جج جو ہے نا وہ چھٹیاں نہیں کر رہے صرف اس کیس کے لیے, ٹھیک ہے, حکومت کے کیس کے لیے, ٹھیک ہے, جس میں حکومت کو نشستیں دینی ہیں پی ٹی آئی سے چھین کے. تو مطلب آپ کیا جوڈیشری ہماری لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو میسج دے رہی ہے کہ تمہارے کیسز جو عام سائلین کے کیسز ہیں وہ تو نہیں لگیں گے ان دنوں میں کیونکہ ہم چھٹیوں پر ہیں. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے ہم صدقے باری اور قربان, ہم اپنی چھٹیاں ختم کر دی ہیں, کینسل کر دی ہیں, ملتوی کر دی ہیں, منسوخ کر دی ہیں, ہم بیٹھ کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیس سنیں گے. لیکن جب عدالتیں ہی میرٹ کی دجیاں اڑانا شروع کر دیں, کیسز کے فکسیشن کے معاملے میں میرٹ ہے, یا پھر جس طرح غریب عوام یہ سائل کا نہیں لگ رہا, تو پھر ملک کیسے جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا؟ دیکھیں اس سے نا بہت ایک افسوسناک صورتحال ہو رہی ہے عدالتی فیصلوں کے ذریعے. لوگوں کا نا عدالتوں سے اعتماد اٹھ رہا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ٹھیک چیز نہیں ہے, نہ ہی پاکستان کے عدلیے کے لیے. لوگ آتے چلے جاتے ہیں, پہلے یہاں پہ قاضی فائز صاحب بیٹھے تھے, آج وہ نہیں ہے, جیسے جائی افریدی بیٹھ گئے. لیکن نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا جو اعتماد ختم ہو رہا ہے عدالتوں سے. بالکل. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ پھر دوسرا کیا ہوتا ہے, لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں جو جسٹیفائی نہیں ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. اور یہ ایک چیز ہے بہت جو ہے یہ تو اشتاق ہے, یہ تو لاقانونیت کی طرف معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا, کیونکہ نہ ہمارے یہاں معاشی استحکام ہے, اس کے بعد عدالتی استحکام بھی اگر ختم ہو گیا, عوام کا ختم ہو گیا, تو اس کے بعد پھر ملک کیسے چلے گا, ترقی کیسے کرے گا؟ بالکل یہی چیز ہے نا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج پی ٹی آئی سے اس نظام کی لڑائی ہے, عمران خان سے لڑائی ہے, 5 سال بعد 10 سال بعد چیزیں مختلف ہوں گی, لیکن یہ جو نقصان اداروں کا ہو جاتا ہے نا وہ پھر بہت ٹائم لگتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جتنے جج آئے ہیں ہائی کورٹس میں, انہوں نے 20-20 سال رہنے ہائی کورٹس میں, اور اگر سپریم کورٹ میں آئیں گے تو سپریم کورٹ میں 20-20 سال. اب آپ ایک بندے کو اس لیے لے کے آئے کہ ہم نے عمران خان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آنے دینا, اس کو ریلیف نہیں حاصل کرنے دینا, اس کے ساتھ انصاف نہ ہو. ماضی میں جو 5-6 ججز تھے وہ دے رہے تھے, ٹھیک ہے, ہاں. تو اب آپ اس ایک مقصد کے لیے لے کے آئے ان ججز کو, لیکن 20 سال وہ اور لوگوں کے بھی کیس سنیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اسد ملک صاحب جو ڈون والے ہیں, انہوں نے ایک ولاگ میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے لیے ہیں ججز سے, وکلا سے, جن کو جج بنایا, اور کہا ان کو یہ ہے کہ یہ جو پیسے تم ہمیں دے رہے ہو تو تم 5-6 مہینے میں پورے کر لو گے, آگے تمہاری بچت ہی اسی طرح سسٹم میں یہ چیزیں ہیں. مجھے بتائیں وہ جو پورے کریں گے وہ کس سے کریں گے؟ عام آدمی کے کیسے سے؟ جو پیسے دے کر آتا ہے اس نے آگے پہلے ضمیر اس کا مار کے آتا ہے نا, کہ میں نے انصاف کہاں سے دینا, میں نے تو پیسے پورے کرنے. اچھا وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا یہ کہ آپ کا اور میرا کیس ہے, آپ حق پہ ہیں, میں حق پہ نہیں ہوں, تو پیسے میں نے دینے, آپ نے تھوڑی دینے. اسی طرح تو پھر کیا ہوگا؟ میں پیسے دوں گا, آپ کا حق مارا جائے گا, میں پیسے دے کے اور میرے پاس وہ زمین آ جائے گی, قبضہ آ جائے گا, آپ کو اداروں سے نفرت ہوگی, آپ کے اندر انتقام کی آگ بھڑکے گی, آپ کے اندر مایوسی بڑھے گی, انسرٹینٹی بڑھے گی. نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا ہوگا. بالکل. اچھا صدیق جان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کبھی مذاکرات کبھی رہائی, کبھی مذاکرات کبھی رہائی کی باتیں سوشل میڈیا پر, اس کے بعد خان صاحب نے بھی واضح کر دیا ہے. اب پی ٹی آئی کے پاس کون سا آپشن ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے, اور کوئی ممکن نظر آ رہا ہے رہائی 1, 2, 3, 4 مہینوں میں آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان رہا, میں بار بار اس کا حوالہ دیتا ہوں, وہ پچھلے دنوں میں بھی کسی نے گرافک جو ہے نا وہ میرے نام کی بنا دی ses.pk پہ. وہ میں نے یہ کہا تھا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا ہے, یہ میرا نہیں ہے, جاوید ہاشمی صاحب کا, اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کریڈٹ ان کو جانا چاہیے جنہوں نے اتنی زبردست بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا جاوید ہاشمی صاحب نے کہ عمران خان اکیلے رہا ہونا تو کب سے ہو گیا ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ملک نے بھی رہا ہونا ہے, ملک نے بھی آزاد ہونا ہے, ملک کی عدالتوں نے بھی آزاد ہونا ہے, آئین اور قانون نے بھی ساتھ رہا ہونے, آزاد ہونے, اس لیے عمران خان رہا نہیں ہو رہا. اور عمران خان بھی یہی اندر سے پیغامات دے رہے ہیں جو علیمہ خان آ کے بتا رہی ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم پاکستان کی چھوڑو بات, پاکستانیوں کی بات چھوڑو, تم اپنی ذات کی بات کرو, تم آ جاؤ, بیٹھ جاؤ بنی گلا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تمہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا سر, عمران خان نے اپنی رہائی کا فیصلہ یا تو خود کرنا ہے اگر اس نے کوئی نرمی دکھا کے باہر آنا تو صحیح, اور اگر عمران خان نے ڈٹے رہنا ہے تو پھر ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ اس کو رہا کرنا ہے. پی ٹی آئی جب تک عوام کو سڑکوں پر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتی, عمران خان نے رہا نہیں ہونا, اور ان عدالتوں سے تو عمران خان نے بالکل رہا نہیں ہونا.